الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعني وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ آل عمران کے یہ دوسرے اور تیسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری تمام مخلوقات کی طرح سے انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے طریقہ زندگی، نظام حیات مقرر کرے۔ دین کے حوالے سے توجہ دلائی ہے۔ دین کا لفظ طریقہ زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں اس کا ایک مطلب روز جزا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک۔ اور دوسرا مفہوم اسلامی اصطلاح میں وہ طریقہ زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو دیا ہے، اور وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، اور اس کا نام اسلام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں طریقہ زندگی، نظام حیات صرف اسلام ہے، اور وہ ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور جو بھی اس نظام زندگی کو قبول کرنے والے ہیں وہ سب اللہ کے ہاں مسلم کہلاتے ہیں، اور اس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اس نے تمہارا نام مسلم ہی رکھا ہے، یعنی جو بھی اللہ کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنے والے ہیں ان کا نام مسلم ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلی کتابوں میں بھی اللہ نے یہی نام رکھا ہے ان تمام لوگوں کا جو اللہ کے بھیجے ہوئے طریقہ زندگی کو قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں توجہ دلائی کہ دیکھو اللہ کے نزدیک طریقہ زندگی، نظام حیات صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں نے بھی اس دین سے ہٹ کر مختلف طریقے اختیار کیے، اہل کتاب میں سے، یعنی کتابیں ان کے پاس آئی تھیں، اس سے ہٹ کر جو طریقے انہوں نے اختیار کیے، فرمایا کہ من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اس علم کے آ جانے کے بعد جو ان کے پاس بھیجا گیا تھا، اس لیے کیا یہ طریقے، اس لیے اختیار کیے کہ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے تھے، وہ ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے تھے، اپنی حدود سے تجاوز کرنا چاہتے تھے، لوگوں کی حق تلفی کرنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مختلف طریقے ایجاد کیے، اللہ کے دین کو بدل ڈالا۔ یہ ساری خرابی ان کی اپنی تھی، پیدا کرنا تھی۔ تو لہذا یاد رکھیں یہ لوگ، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو بھی اللہ کی آیات سے انکار کرے گا، ان کو قبول کرنے سے جو کنی کترائے گا، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے، اس کا حساب کوئی دور تو نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کتنی ہے اس دنیا میں کوئی پتہ نہیں، ایک لمحے کا نہیں پتہ، اور اگر وہ 100 سال 200 سال بھی جیے تو اس کے بعد مرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے اللہ ہی کے سپرد ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اسے۔
کتنا ہی بڑا ہو یہ وقفہ، یعنی مرنے کے بعد قیامت تک چاہے ہزاروں سال کا ہو، انسان جب اٹھے گا تو ایسے لگے گا کہ جیسے بہت تھوڑا وقت اس نے گزارا ہے اس کیفیت، یعنی عالم برزخ میں جو وقت گزارے گا وہ اسے ایسے لگے گا جیسے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے، تو بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کا حساب۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑ رہے ہیں، یعنی آپ اللہ کا طریقہ زندگی پیش کر رہے ہیں اور یہ اپنی منمانی چاہتے ہیں، تو اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ یہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑتے ہیں فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والے لوگوں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کی سپرداری میں ہے، ہم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ وَقُلْ، اب تم بتاؤ، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے ان سے پوچھو، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امی لوگ یعنی جنہیں کتاب کا علم نہیں دیا گیا، جو امی ہیں، یعنی یہ عرب کے جو مشرکین تھے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، ان سے پوچھو، ان سب سے، اسلم تم، کیا تم بھی سر تسلیم ہم کرتے ہو؟ یعنی ہم نے تو سپرد کر دیا ہے اپنے آپ کو اللہ کے، اب کیا تم بھی اپنے آپ کو اللہ کی سپرداری میں دیتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر یہ بھی سر تسلیم ہم کریں اللہ کے لیے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ ہدایت پر ہے، ورنہ اس سے ہٹ کر جو بھی کوئی چلے گا وہ گمراہی میں ہے، وہ جہالت میں ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ موڑتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں اس طریقہ زندگی سے جو آپ پیش کر رہے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو پھر اپنا کام پورا کر دیا، یعنی آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی، اب جو کچھ بھی یہ طریقہ اختیار کریں گے اس کے ذمہ دار یہ خود ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اپنے بندوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی کسی کا کوئی عمل اللہ سے تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، تو یاد رکھیں جو لوگ اللہ کی آیات سے انکار کرنے والے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، یہ بھی لوگوں کی روش رہی ہے مخالفین کی، کہ وہ نہ صرف انبیاء کا انکار کرنے والے تھے، ان کی دعوت کا انکار کرنے والے تھے، بلکہ ان کی جان کے بھی درپے ہو جاتے ہیں، قتل کے لیے بھی تیار ہو جاتے، قتل کی سازش کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ یہ جو آیات ہیں یہ 2 ہجری کی ہیں، یعنی غزوہ بدر کے بعد کی ہیں، اس سے پہلے کتنا تھا، کوئی 1.5 سال 1.25 سال ہی تو گزرے تھے کہ آپ کے قتل کی سازش کی تھی، اور آپ نے ہجرت کی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی ان کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو انہیں انصاف کا حکم دیتے ہیں کہ بھئی عدل و انصاف کی طرف آؤ، اس کو اختیار کرو، ان کی بھی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی بھی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہ ایک طنزیہ انداز ہے، عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی، تو ان لوگوں کا پھر انجام یہی ہونا ہے، یعنی ان کا جب رویہ یہ ہے کہ آیات کو بھی ٹھکرا رہے ہیں اور انبیاء کی، اور وہ لوگ جو کہ ان کو حق کی طرف بلانے والے ہیں، انصاف کی طرف بلانے والے ہیں، ان کی بھی جان کے درپے ہو رہے ہیں، تو پھر اس کا انجام یہی ہے کہ دردناک عذاب ان کا مقدر بنے، اس لیے ان کو خوشخبری دے دیں اس عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، تو اس کردار کے حامل جو لوگ ہیں ان کے دنیا اور آخرت میں اعمال رائے گاں چلے گئے، اپنے تئیں کتنی ہی یہ نیکیاں کر لیں، جو اعمال کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کا انجام بہت برا ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے اس انجام سے بچانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ دنیا میں انہوں نے طرح طرح کے سہارے اختیار کر رکھے ہیں،
لیکن آخرت میں جو انجام ہوگا اس سے انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے انکار کرنے کے انجام سے، کہ اللہ کی آیات کو انکار کرنا، اللہ کے پیغمبروں کی جان کے درپے ہونا، اللہ کے پیروکار بندوں کی جان کے درپے ہونا، اس کا بہت برا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔